معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ملی و اسلامی نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم نعمت ہے کہ آج ہم اور آپ اس کے گھر میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور جو باتیں کہی جائے کہنے والوں کو، سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آج خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جہنم کیسی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جہنم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دور میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ سکسیس ہو جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے، بہت مال کما رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کامیابی دولت کا نام ہے۔ اگر کامیابی دولت کا نام ہوتی تو قارون کے پاس بہت دولت تھی۔ کتنی دولت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، کہ ہم نے قارون کو اتنی دولت دی کہ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑے مشکل سے اٹھاتے تھے۔ تو کیا قارون کامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کیا ہے، حکومت، اقتدار، پاور، کرسی کا نام ہے، تو نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، نمرود بھی بڑی ذلت کی موت مرا اور فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیابی طاقت کا نام ہے، تو اس دنیا میں قوم عاد نام کی قوم آئی تھی اور قوم ثمود نام کی اس دنیا میں قوم آئی تھی، اور یہ دونوں قوم اتنی طاقتور تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کے لوگ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے پاورفل کون لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تو کیا یہ قوم کامیاب ہو گئے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اور قوم ثمود کو اس دنیا سے بھی مٹا دیا، اور ساری حکومت اور ساری کرسی دھرا کے دھرا رہ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، کیا ہے اصل کامیابی کیا ہے، ریئل سکسیس کیا ہے۔ اس آیت میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی کیا ہے حقیقی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی ہے وہ عارضی ہے، انہیں کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ ملتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حقیقی اور اصل کامیابی یہی ہے کہ جو مل کر ختم نہ ہو۔ تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو بچا لیا جائے
اور جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم لوگ جنت اور جہنم کا نام سنتے آ رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے اس پر عمل کیا، تدبر کیا کہ یہ جو جنت اور جہنم ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا معاملہ کس سے ہے؟ ہم لوگ یہ جانتے ہیں اور سنتے چلے بھی آ رہے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جنت اچھی جگہ ہے اور جہنم بری جگہ ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جنت اور جہنم کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہیں۔ اگر ہم جہنم میں جانے والے اعمال کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور اگر ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ کہہ لیجئے کہ جنت اور جہنم اپنے ہاتھ میں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر انسان اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا تو آلریڈی وہ کہے جنت کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، اور اگر کوئی انسان برائی کرے گا کہے تو جہنم میں جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات۔ تو پتہ یہی چلا کہ یہ جنت اور جہنم کا جو تعلق ہے یہ عمل سے ہے۔ اگر انسان کہے جنت میں جانے والے اعمال کریں گے تو انہیں جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور اگر جہنم میں جانے والے اعمال کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ سب سے زیادہ نیک کام کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کون لوگ سب سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ یعنی میں یہاں مالدار اور غریب کی بات بول رہا ہوں کہ ان دونوں میں کون سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں میرے پیارے بھائیوں سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو مالدار لوگ۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں کہ غریب لوگ، نہیں میرے پیارے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ غریب صاحبہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مالدار صحابہ کرام، دولت مند صحابہ کرام وہ نیکی میں آگے چلے گئے، وہ اجر و ثواب میں آگے چلے گئے، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے وہ ہم سے نیکی کہے، وہ حج بھی کرتے ہیں، کہے عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو صحابہ کرام تم سے نیکی میں آگے چلے گئے ہیں ان تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہی تسبیحات سکھائے صحابہ کرام کو، ان غریب صحابہ کرام کو جو ہم لوگ فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہی تسبیحات جو ہے اللہ کے نبی نے ان غریب صحابہ کرام کو سکھائے۔ پھر یہ صحابہ کرام ان پر عمل کرنے لگے، لیکن بعد میں وہ جو مالدار صحابہ کرام تھے ان کو پتہ چل گیا، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو شروع کر دیے۔ تو پھر یہ غریب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، وہ مالدار صحابہ کرام بھی کیا اس پر عمل کرنے لگے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا۔ تو معلوم یہی ہوا کہ اگر مالدار چاہیں گے، اگر دولت مند لوگ چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کریں گے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کیسی ہے؟ یہ جو جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، جہنم بہت بھیانک جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی جہنم کے اندر جانا پسند نہیں کرتا۔ آج یہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ جو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں پورے ایک مہینے میں روزے رکھتے ہیں، کس لیے؟
تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر لے اور اس کے بدلے ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ جو ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہمارا مال پاک ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے جہنم سے بچا لے۔ یہ جو ہم لوگ آج قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ یہ قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو ہماری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، ساری کوششیں، ساری محنتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی جہنم کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ آدمی کتنا خطا کار ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، کہ زناکار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی جہنم کے اندر جانا پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا؟ انسان جو ہے، آدمی جو ہے، جہنم کے اندر جانا کیوں پسند نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہے، کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ جہنم سب سے بری جگہ ہے، جہنم سے کوئی بری جگہ نہیں ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم سب سے بری جگہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم سب سے بری جگہ ہے، تو اور پھر اور کون سی جگہ بری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کیا ہے، کیا ہی بری ٹھکانہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جہنم کا نام آتا، ذکر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا نام آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، اے لوگوں جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کی گھونٹ کی نہ ہو، ایک گھونٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جہنم میرے پیارے بھائیوں بہت بری جگہ ہے۔ جہنم کے علاوہ جہنم کے اور بھی نام ہیں۔ ایک نام تو ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جہنم کا ایک نام جہیم ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جہنم کے۔ ایک نام النار ہے، ایک نام سقر ہے، ایک نام سعیر ہے، ایک نام لظا ہے، ایک نام حطامہ ہے، ایک نام حاویہ۔ مختلف نام ہے جہنم کے میرے پیارے بھائیوں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، کیا جہنم بن چکی ہے؟ کیا جہنم بن چکی ہے یا بنے گی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے یعنی چاند رات، تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہی ہوا، پتہ یہی چلا کہ جہنم بن چکی ہے۔ اگر بنی نہیں ہوتی تو جہنم کے دروازوں کے بند کرنے کا ذکر ہی نہیں آتا، نام ہی نہیں آتا، تو جہنم بن چکی ہے۔ اچھا، اگر جہنم بن چکی ہے تو پھر کہاں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہنم جو ہے یہ 7 زمینوں کے نیچے ہیں۔ جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس، قریب ہے سدرۃ المنتہا کے۔ تو جہنم کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اصل میں جنت میں بھی 7 ہی دروازہ تھا۔ ایک جو دروازہ اضافہ کیا گیا ہے جنت میں، وہ اسپیشل لوگوں کے لیے، وہ خاص لوگوں کے لیے جنت میں ایک دروازہ کا اضافہ کیا گیا ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو کس طریقے سے لے جایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہکاتے ہوئے کیا ہے کہ دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا۔ ابھی موبائل وغیرہ پہ دیکھے ہوں گے کہ دہلی کے اندر جنتر منتر کے اندر کیا ہوا کہ پولیس کیا کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ دھکے دے دے کر کیا ہے اس کو بھگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم میں جہنمیوں کو دھکے دے دے کر لے کر جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف کس طرح لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہکاتے ہوئے جس طریقے سے ہم لوگ جانوروں کو ہکاتے ہیں، اسی طریقے سے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف کس طریقے سے لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر لے کر جائے گا۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ منہ کے بل کیسے لے کر جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ جو آج ہمیں دونوں پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہیں، کیا وہ اللہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی، قیامت کے دن جہنمیوں کو کہ کافروں کو ان کے منہ کے بل کیسے گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو دونوں پاؤں پر چلایا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے منہ کے بل چلا دے؟ صحابہ کرام، اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے کیفیت جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جہنم کے اندر سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے گا؟ جہنم، اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں فرمایا تھا کہ نحن السابقون الاولون، ہم بعد میں آئے ہیں اور ہم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ مگر جہنم کے اندر سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے گا؟ تین قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ پہلا، سب سے پہلے ایک مجاہد کو بلایا جائے گا جو جہنمی ہوگا، جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کر کے مر گیا تھا، ایسے آدمی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، یہ بتا کہ تو دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، تو کیا کیا ہے میرے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ مجھے شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری دنیا کے اندر شہرت ہو جائے، تاکہ تجھے دنیا کے اندر بہادر کہا جائے، دلیر کہا جائے کہ دیکھو کتنا بہادر آدمی ہے۔ لہٰذا تجھے دنیا کے اندر یہ کہا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا یہ فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جو مولوی صاحب ہوگا، جو حافظ صاحب ہوگا، جو قاری صاحب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے کہے گا کہ اے میرے بندے، یہ بتا کہ تو دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے اچھی تقریریں کی، یا اللہ میں نے اچھے جلسے کیے، یا اللہ میں نے لوگوں کو حافظ صاحب بنایا، مولوی صاحب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری دنیا کے اندر شہرت ہو جائے، تاکہ لوگ تجھے دنیا کے اندر کہیں کہ دیکھو کتنے بڑے مولوی صاحب ہے، کتنے بڑے مقری صاحب ہے۔ لہٰذا تجھے دنیا کے اندر یہ کہا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا یہ فرشتوں، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک تیسرا آدمی کو لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، جو دولت مند ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا تھا، ایسے آدمی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، یہ بتا کہ تو دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے صدقہ کیا، یا اللہ میں نے زکوٰۃ دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ
تجھے دنیا کے اندر کہے لوگ کہ دیکھو کتنا فیاض آدمی ہے، کتنا سخی آدمی ہے، لہٰذا تجھے دنیا کے اندر یہ کہا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس حدیث میں 3 باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جہاد کریں دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں شہرت نہ ہو، اس میں صرف اللہ کی رضا ہو، اس میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کام کریں وہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جب آپ کوئی بھی دین کی بات کسی کو بتائے، چاہے وہ قرآن و حدیث کی کوئی بات جو آپ جانتے ہیں کسی کو بتائے، تو اس میں بھی ریاکاری نہ ہو، اس میں بھی دکھاوا نہ ہو، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسری بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صدقہ وغیرہ کریں، کچھ دان و خیرات کریں، تو اس میں بھی ریاکاری نہ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ تو 3 طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اچھا، آج دنیا کے اندر کس وجہ سے گرمی ہوتی ہے، کس وجہ سے سردی ہوتی ہے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ سائنس کچھ بھی کہتے رہے، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لے آئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے، جہنم کہتی ہے کہ اللہ میرا بعض حصے کو کھا رہے ہیں، اکل بعض بازا، یا اللہ میرا دم گھونٹ رہا ہے، میرا بعض حصے کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، 2 سانسیں۔ پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی۔ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، جب جہنم اندر سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ ہے سائنس کا ماننا ہے کہ سورج کی وجہ سے، ہم سورج پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے، کسی چیز کی گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جانتے ہو یہ دھماکہ کیا ہے، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور وہ مسلسل گرتا رہا جہنم میں، جو آج جا کے جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو جہنم کی مسافت کتنی ہے؟ 70 سال کی مسافت۔ جو لوگ فزکس پڑھتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ جب کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے، گرائی جاتی ہے، تو وہ چیز جتنی نیچے جائے گی اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار میں اضافہ ہوتی جائے گی۔ جب آپ کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکیں گے تو وہ چیز جتنی نیچے جائے گی اس کی اسپیڈ اور اس کی رفتار میں اضافہ ہوتی جائے گی۔ تو جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ 70 سال کی مسافت۔ اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم آپس میں لڑ پڑے، آپس میں ان دونوں کی تکرار ہو گئی۔ جنت بولی میرے اندر مسکین لوگ، کمزور لوگوں کو داخل کیے جائیں گے۔ جہنم بولی میرے اندر ظالم، متکبر، مستکبر لوگ داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں کے درمیان اس طرح سے فیصلہ کیا کہ اللہ نے جنت سے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور اللہ نے جہنم سے فرمایا یہ جہنم تو میرا عذاب ہے، میں گنہگاروں سے تیرے ذریعے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم سے یہ وعدہ کیا کہ میں تم دونوں کو بھروں گا،
اور پھر تمام انسان اور جن کے جنت میں جانے کے بعد اور جہنم میں جانے کے بعد نہ تو جنت بھر پائے گی اور نہ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں سے فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو بھروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، یہ جہنم کیا تو بھر گئی؟ اچھا، کتنے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے؟ کہیں 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اور ایک شخص ہوگا جس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آدم جہنمیوں کو الگ کر دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999۔ تو پتہ یہی چلا، نقطہ یہ ملا کہ دنیا کے اندر اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ سب سے زیادہ ہیں، کہ اتنے سارے لوگ جنت میں جانے کے بعد اور جہنم میں جانے کے بعد نہ تو جنت بھرے گی اور نہ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کیا بولے گی؟ یا اللہ کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قدم بھی ہے، پیر بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پیر کو رکھ دے گا تو جہنم بولے گی قط قط بعزتک، تیری عزت کی قسم یا اللہ میں بھر گئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت سے جنت کو بھرنے کے لیے وہاں ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کسی دوسری مخلوق کو پیدا کر کے عذاب نہیں دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے اندر داخل کر رہا ہے جنت کو بھرنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ 70 سال کی مسافت۔ اور ایک حدیث میں کیا بتایا گیا کہ اتنے سارے لوگوں کے جانے کے بعد بھی نہیں بھرے گی نہ تو جنت اور نہ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلائے گا تو وہ سفید ہو گئی، وائٹ ہو گئی، پھر ایک اور 1000 سال جلایا گیا تو لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، پھر ایک اور 1000 سال تک جلایا گیا تو کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ ہمیشہ کالی رہے گی۔ آج ہم لوگ دنیا کے اندر لال آگ دیکھتے ہیں، لال ہے، لیکن جہنم کے اندر کالی آگ دیکھنی ہوگی۔ ایک تو جہنم کی آگ کالی ہے، شکل ہی خراب ہے، اور دوسری یہ آگ نار کبریٰ ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے یہ آگ ہے، لیکن جہنم میں جو آگ ہے وہ بڑی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ جو ہمارے پاس جو آگ ہے وہ نار کبریٰ ہے۔ اور آپ نے کوئی ایسی آگ دیکھی ہو کہ جس کی چنگاری محل کے برابر ہو، جس کی شراریں محل کے برابر ہوں؟ ہم نے تو محلات دیکھے ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم سے اٹھنے والی ہر چنگاری، ہر شراریں کہ محل کے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم سے اٹھنے والی ہر چنگاری، ہر شراریں محل کے برابر ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کی آگ کیسی ہوگی سوچ سکتے ہیں۔ آگ کا عذاب سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آدمی گرمی کے موسم میں معمولی سی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اگر آدمی کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے جس کی صفت کبریٰ ہو، تو بتائیے کہ آدمی کا کیا حال ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو دنیا کی جو آگ ہے یہی تو عذاب کے لیے کافی تھی،
ان کانت لکافیتن، یہ اللہ کے نبی یہ دنیا کی جو آگ ہے یہی تو عذاب کے لیے کافی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جہنم کی جو آگ ہے یہ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کلہن مثل حرھا، کہ جہنم کی ہر آگ دنیا کی جیسی گرمی ہے۔ تو جہنم کی آگ کیسی ہے میرے پیارے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ کیا حال ہوگا اگر ہم اور آپ جہنم کے اندر چلے گئے۔ اور ڈرنے کی بھی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی ہائٹ کتنی ہوگی، ان کا قد کتنا ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی ناٹا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو ان کی ہائٹ کتنی ہوگی، ان کا قد کتنا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے جہنمیوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دی جائیں گے، 42 ہاتھ کے، نہ کوئی ناٹا ہوگا نہ کوئی لمبا ہوگا، سب کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیے جائیں گے۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی چوڑائی کتنی ہوگی، ان کی باڈی کتنی ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیرت و 3 ایام، 3 دن کی مسافت، یعنی 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا اگر کوئی آدمی ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانا چاہے یا کہیں تو 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا۔ جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمیوں کے کان اور کندھے کے درمیان کتنی دوری ہوگی، یہ کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی دوری ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کہے کان سے کندھے تک یا کہے کندھے سے کان تک جانا چاہے تو 70 سال ٹائم لگ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اتنی دوری ہوگی جہنمیوں کے کان اور کندھے کے درمیان۔ جہنمیوں کے دانت کتنے بڑے ہوں گے، جتنا احد پہاڑ ہے اتنے تو جہنمیوں کے دانت ہوں گے۔ بہت سارے سوچ لیں گے کہ ایسا بھی ہے۔ میرے پیارے جنت اور جہنم کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جنت میں اور جہنم میں ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ جہنمیوں کو بیٹھنے کے لیے کتنی جگہ دی جائے گی، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو بیٹھنے کے لیے کتنی جگہ دی جائے گی، جتنا فاصلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اتنے تو جہنمیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائے گی۔ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب جہنمی کو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے اے جہنمیوں یہ تو خراب ٹھکانہ ہے، یہ تو برا ٹھکانہ ہے، تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں پہنچی تھی؟ وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے ہاں ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، ہم تک قرآن و حدیث کی تعلیم بھی پہنچی تھی، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم اس پر چلے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم لوگ کا یہی حال ہے۔ آج ہم لوگ قرآن حدیث کی باتوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ کل کیا ہم جواب دیں گے اگر ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو؟ میں کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی، جہنم سے ڈرنے کی اور جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔